السلام علیکم ناظرین، کرونا کے انسداد کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے بہت سارے اقدامات کیے گئے اور مسلسل کیے جا رہے ہیں۔ رزلٹ کیا آ رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہر سطح پر ان اقدامات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی خبر آپ کو دیتے جائیں، ایکسپو سینٹر کے اندر پنجاب حکومت نے کرونا سینٹر قائم کیا۔ جو خبریں آئیں اس کے مطابق 90 کروڑ روپیہ بتایا گیا کہ 90 کروڑ روپیہ اس ایکسپو سینٹر کرونا مرکز کے اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے، جس کی پنجاب حکومت کی جانب سے بڑی سختی کے ساتھ تردید بھی کی گئی کہ اتنے پیسے وہاں پر خرچ نہیں کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جتنے پیسے وہاں پر لگائے گئے اور پھر جس طرح کی وہاں سے فوٹیجز آئیں اس سے تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ 90 کروڑ تو ایک طرف وہاں پر کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ یا کوئی 10 کروڑ روپیہ بھی خرچ کیا گیا ہو۔ خبر اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اس ایکسپو سینٹر میں بنائے گئے کرونا مرکز کے اوپر جو خرد برد کی گئی ہے، جو بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، اس کی تحقیقات بڑی خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں سے اس مرکز کے حوالے سے کتنا بجٹ اس کے لیے رکھا گیا، کتنا اس پہ خرچ کیا گیا، کن کن حضرات نے مخیر حضرات نے اس کے اندر تعاون کیا، اس کی مکمل تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ محکمہ صحت کو 2 حصوں کے اندر دوبارہ سے رکھا گیا ہے کہ 2 حصوں کے اندر ہی ہے۔ اب اس کے 2 وزیر ہی بنائے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک حصہ اسپیشلائز ہیلتھ جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو دے دی جائے اور پرائمری ہیلتھ کا شعبہ کسی اور وزیر کو دے دیا جائے یا کسی نئے چہرے کو دیا جائے۔ اس کا بھی اب فیصلہ کیا جائے گا، لیکن یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب 2 وزیر جو ہیں وہ لائے جائیں گے۔ کرونا مرکز کے اوپر ایکسپو سینٹر کے اوپر جو بے ضابطگیاں کی گئیں اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس سامنے آئی ہیں، جو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیں گے کہ وہاں پر کیا بے ضابطگیاں کی گئیں۔ اس فیلڈ ہسپتال کے بارے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اس کو بناتے ہوئے کسی بھی ماہر یعنی کہ جس کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہو، کسی بھی ایسے فرد کے ساتھ مشورہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ خریداری پہلے کر دی گئی لیکن اس کی ادائیگیاں جو ہیں وہ نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے جو ٹینڈرز ہیں اس کا پروسیس مکمل کیا گیا۔ ایکسپو سینٹر کے جو ہسپتال میں لائٹ اور جنریٹر لگائے گئے اس کے کرائے کی مد میں بھی کروڑ روپے جو ہے وہ اس وقت واجب الادا ہے۔ 25 کروڑ روپے سے زائد کی رقم صرف اس ہسپتال کے اندر جو پارٹیشنز کی گئی اور جو بیڈ اور بستر لگائے گئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر خرچ کیے گئے۔ ضلعی انتظامیہ نے جن فرموں سے فیلڈ ہسپتال بنوایا ان کو بھی اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ یہ ہسپتال کس طریقے سے بنوانا ہے، لیکن چونکہ نوازنا مقصود تھا اور اپنی کارکردگی دکھانا مقصود تھی کہ ہم نے کتنی جلدی یہ فیلڈ ہاسپٹل بنا لیا ہے، اس لیے یہ جلد از جلد مکمل کروایا گیا۔ 37 کروڑ روپے کا صرف ایکسپو سینٹر کا کرایہ واجب الادا ہے، جو بل انہوں نے محکمہ صحت کو تھما دیا ہے کہ جی جناب یہ آپ نے بل دینا ہے، یہ بل ہمیں پے کریں۔ اور اس فیلڈ کے اندر بنیادی سہولتیں ہمیں نہیں معلوم کس کو دی گئیں، کہاں سے دی گئیں۔ جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں وہ ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھائیں گے اور دکھاتے بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ یہاں پر رہے، لوگوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز اور سٹاف کا عملہ کتنا رکھا گیا، اس کی مد کے اندر ایک بڑی رقم جو ہے خطیر رقم تنخواہوں کی مد کے اندر رکھی گئی، لیکن عملہ اور سٹاف ہمیں کسی جگہ پہ نظر نہیں آیا، بلکہ ہمارے نالج میں تو یہ چیز آئی ہے کہ اس ہسپتال کے اندر جو بستر، تکیے، چادریں اور جو فوم بیڈ پر رکھنے کے لیے فراہم کیے گئے وہ سپانسر کروائے گئے تھے، لیکن ان کا خرچ جو ہے
وہ کاغذوں میں دکھایا گیا جی کہ یہ ہم نے خریدے اور ان کی پرچیز کی اور ان کے پیسے دینے ہیں۔ ایون کہ جو کھانا وہاں پر جتنے بھی لوگ وہاں پر لائے گئے، جن کو کھانا دیا گیا، پیک کھانا دیا گیا، وہ بھی ایک مخیر کمپنی کے تعاون، مخیر این جی او کے تعاون سے وہ کھانا وہاں پہ دیا جاتا رہا ہے۔ اس کی 100% جو ہے وہ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ کھانے کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر پنجاب حکومت نے ایک پیسہ بھی نہیں خرچا، صرف کاغذوں میں دکھایا گیا، اور 90 کروڑ پہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم ہاؤس اس پر متحرک ہوا ہے اور انہوں نے مختلف لوگوں سے انفارمیشن بھی کلیکٹ کر لی ہے۔ ایک پورا کیس جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اب اس کیس کا نتیجہ کیا آنا ہے اس کے بارے میں تو وزیر اعظم صاحب ہی فیصلہ کریں گے، لیکن بڑے پیمانے پر جو خرد برد کی گئی ہے اس کا حساب جو ہے وہ اس حکومت کے دور میں تو سامنے شاید نہ آ سکے، لیکن مستقبل میں جو چیز بھی حکومت آئے گی وہ سامنے آئے گی، اور یہ وہی ان چیزوں کا ہی حصہ بنے گا جس طرح کہ نیب گڑے مردے اکھاڑ رہی ہے۔ لیکن یہ طے شدہ چیز ہے کہ ایکسپو سینٹر کے اندر بہت زیادہ خرد برد کی گئی ہے، نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایون کہ جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئیں تو انتظامیہ نے اس ایریا کے اندر موبائل فون کے سگنلز بھی بلاک کر دیے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ موبائل جیمنگ کا سسٹم بھی امپلیمنٹ کروایا۔ لیکن ہم آپ کو ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپو سینٹر کے اندر جتنے بھی گھپلے ہوئے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، سمپل 2 ورڈ: کھو کھاتے۔